بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں جس جگہ سے تعلق رکھتی تھی وہاں جاہلیت عام تھی۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے تھا۔ وہاں کوئی بھی بندہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور جو کچھ جماعتیں پڑھ جاتا لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہاں پڑھنے لکھنے کو بہت برا تصور کیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کے پڑھنے کا تو کوئی رواج نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکیاں پڑھ لکھ گئیں تو وہ ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ جب بھی ہر کوئی فخر سے ایک دوسرے کو یہ بات بتاتا تھا کہ ان کی لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ لوگ وہاں پر اس بات پر بے حد فخر کرتے تھے۔ میں نے اکثر اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ ابو سے ان کی پسند کی شادی تھی، اور وہ ابو کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ گئی تھیں۔ امی بڑے شہر میں پلی بڑی تھیں، وہاں یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ امی پڑھی لکھی بھی تھیں، جب بھی ان کا دماغ روشن تھا، مگر جب انہیں بالکل ہی ان پڑھ سسرال والے ملے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے ماں باپ انہیں اس شادی سے کیوں روک رہے تھے۔ مگر اس وقت تو ان پر عشق کا بھوت سوار تھا، اور انہوں نے زبردستی گھر والوں سے ضد کر کے ابو سے شادی کر لی۔ ابو شادی کے بعد امی کو اپنے آبائی گھر لے آئے، جبکہ امی کا خیال تھا کہ ابو جس جگہ کام کرتے ہیں وہیں رکھیں گے، مگر ابو نے اس بات سے صاف انکار کر دیا، اور امی کو اپنے گھر چھوڑ وہ دوبارہ سے شہر چلے گئے۔ اب جب سسرال میں شوہر کے بغیر امی رہ رہی تھیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہاں ہر کوئی امی کو اٹھتے بیٹھتے پڑھی لکھی ہونے کے تانے دیتا تھا۔ امی کا پڑھا لکھا ہونا ان کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ سارے ہی سسرال والے امی سے خار کھاتے تھے، کوئی بھی امی کو اس گھر کی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی ہی جیسی کوئی چاہیے تھی، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ وہ لوگ امی کو لاکھ تانے دیتے اور کوسنے دیتے، مگر امی کو ان کی ساری باتیں خاموشی سے برداشت کرتی رہتی اور انہیں پلٹ کر کوئی جواب نہ دیتی۔ اس پر وہ لوگ مزید شیر ہو جاتے اور امی کو طرح طرح سے ستانے کے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ابو گھر سے دور رہ رہے تھے۔ امی جب انہیں ان کے گھر والوں کے رویے کے بارے میں بتاتی تو وہ امی کا یقین بالکل بھی نہیں کرتے تھے، الٹا امی کو ہی قصوروار ٹھہراتے تھے۔ اس صورتحال میں امی بری طرح سے پھنس کر رہ گئیں، اور یکے بعد دیگرے ہم بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے تھے۔ جب ہی امی کے ہاتھ پاؤں مزید بن چکے تھے۔ امی ابو سے علیحدگی چاہتی تھیں، مگر ہماری وجہ سے وہ یہاں رہنے پر مجبور تھیں۔ امی پڑھی لکھی تھیں اور یہاں کے ماحول کے مطابق خود کو نہ ڈھال سکی تھیں، جب ہی ان کے سسرال میں کسی سے بھی نہیں بنتی تھی۔ امی ہم سب بہن بھائیوں کو پڑھانا چاہتی تھیں، مگر وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ اسکول جائیں۔ مگر امی نے کسی کی بات نہ مانی اور ہم سب کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ دادی نے اس بات پر گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور امی کو بہت باتیں سنائیں۔ دادی مجھے اور میری چھوٹی بہن کو اسکول بھیجنے کے سخت خلاف تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے یہ لڑکیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی، مگر امی نے بھی اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ وہ معاملے میں کسی کی ایک نہیں سنیں گی۔ دادی دن رات ابو کو فون کر کے ان کے کان کھاتی رہتی تھیں کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ ابو بھی دادی کی بات سن کر ان کی زبان کی بولنے لگتے تھے۔ یوں میری امی اور ابو کے بیچ لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ امی نے واضح الفاظ میں ابو سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہر صورت ہمیں تعلیم دلوا کر رہیں گی، حالانکہ ابو نے بہت کوشش کی تھی کہ امی کسی طرح سے اپنی ضد سے باز آ جائیں۔ دن رات اس بات پر جھگڑے رہنے لگے تھے۔ ابو بھی ان جھگڑوں سے بے حد تنگ آ گئے تھے۔ آخرکار انہوں نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ امی کو اور بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں، کیونکہ دادی کسی بھی صورت ہمیں چین سے نہیں جینے دے رہی تھی، اور دوسری طرف ابو کا بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ امی ابو کے اس فیصلے سے بے حد خوش تھیں، کیونکہ وہ خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ وہ ہر صورت میں یہاں سے جانا چاہتی تھیں، کیونکہ دادی اور پھوپھو نے امی کی زندگی مشکل بنا دی تھی۔ امی سے سارے گھر کا کام کروانے کے بعد بھی امی کو ڈھیر باتیں سنائی جاتی اور بات بات پر ہم لوگوں کو دھتکارا جاتا۔ اس ساری صورتحال میں امی بیچاری پریشان رہنے لگی تھیں۔ اب جب ابو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئے تھے تو امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ امی دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس جہالت بھرے ماحول سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جس دن ہم لوگ وہاں سے ابو کے ساتھ جا رہے تھے، دادی نے امی اور ابو دونوں کی بے حد بے عزتی کی تھی۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ جس حال میں بھی امی کو رکھیں، امی کو یہاں رہ کر ہر حال میں ان کی خدمت کرنی ہے۔
ابو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے تو امی نے سکون کا سانس لیا کہ وہ ہم سب کو وہاں سے بچا کر اپنے ساتھ لے آئے ہیں، ورنہ وہاں رہ کر جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ بڑے شہر آتے ہی امی نے ہم لوگوں کو بڑے اسکول میں داخل کروا دیا اور ہمیں تعلیم دلوانے لگیں، مگر امی اور ابو کے درمیان جھگڑے رہنے لگے تھے۔ ابو امی سے بالکل بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے اور اس بات پر امی کو ہی قصوروار ٹھہراتے کہ امی ہی وہاں نہیں رہنا چاہتی تھیں، جب ہی وہاں سے لڑ جھگڑ کر آ گئی ہیں۔ ابو کو اپنے گھر والوں کی غلطی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ یہاں آ کر بھی ابو امی کو زج کرتے رہتے اور دن رات امی کو تانے دیتے کہ امی ابا کی ماں کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھیں، جب ہی دن رات لڑتی رہتی تھیں۔ دادی اور پھپھو نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، بلکہ ہر وقت ابو کو فون کر کے ان کے کان بھرتی رہتی، اور پھر وہی ابو کا موڈ کئی کئی دن تک خراب رہتا تھا۔ اس سارے ماحول میں پل بڑھ کر ہم لوگ بڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اپنی پڑھائی کی منزلیں طے کرتے جا رہے تھے۔ میں نے کالج سے گریجویشن کر لیا تھا اور میری چھوٹی بہن نے انٹر کر لیا تھا۔ انہی دنوں ابو کی نوکری چلی گئی۔ ابو بے حد پریشان رہنے لگے۔ یہاں ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا۔ اب اس گھر کا کرایہ دینا ابو کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا، تو ابو نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ سن کر امی پریشان ہو گئیں اور ابو کو صاف انکار کر دیا کہ وہ ہرگز بھی وہاں نہیں جائیں گی، مگر اس بار بھی ابو نے امی کی ایک نہ سنی۔ میرا بھائی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اس کا یوں سب کچھ چھوڑ کر جانے سے بہت نقصان ہوتا۔ اس نے بھی جانے سے منع کر دیا، تو ابو نے اپنی ایک دوست کے پاس اس کے رہنے کا انتظام کر دیا اور امی کو اور ہم دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ امی نے لاکھ سرپٹ خواہ کوششیں کی، مگر ابو نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ امی کی ایک نہیں سنیں گے، اور ہمیں لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ امی جب ناچار شوہر کے ساتھ واپس آئیں تو دادی اور پھپھو نے انہیں تانے دینے شروع کر دیے کہ اب وہ کس منہ سے واپس آئی ہیں، مگر اس بار بھی امی نے چپ کی چادر اوڑھ لی اور پلٹ کر کسی کو بھی ایک لفظ تک نہ کہا۔ ابو چاہتے تو وہیں رہ کر اپنے لیے کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ سکتے تھے، مگر ابو نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے پیچھے کی وجہ بعد میں امی کو پتہ چلی تو امی کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ امی جس بات سے ڈرتی تھی وہی ان کے سامنے آ رہا تھا۔ امی یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ ابو کسی بھی معاملے میں ان کی نہیں سنیں گے اور اپنی ہی کریں گے، مگر امی تو یہاں آ کر پھنس چکی تھی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دادی اور پھپھو نے ابو کو مکمل طور پر اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا اور ابو امی سے پوچھے بغیر میرا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر آئے تھے۔ جب امی کو یہ بات پتہ چلی تو ان کے سر پر یہ بات بجلی بن کر گری تھی۔ امی کسی بھی صورت ان لوگوں میں میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر ابو امی کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ امی نہیں چاہتی تھیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے ساری زندگی برداشت کیا وہ مجھے بھی اپنی زندگی میں برداشت کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے گھر میں میرے رشتے کو لے کر دن رات لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ جانے دادی اور پھپھو نے ابو کے کان میں کیا زہر پھونکا تھا کہ ابو امی کے خلاف ہو گئے اور امی سے یہ بات واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ہر صورت میں شادی اپنی بہن کے بیٹے سے ہی کریں گے، اور اگر امی نے اس بات پر اعتراض اٹھانے کی کوشش کی تو وہ امی کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس ساری صورتحال سے میں اور میری بہن بہت ڈرے سہمے رہتے تھے۔ دادی ہر وقت ہمیں خوخوار نسوں سے گھورتی رہتی تھی۔ ہمیں اس سارے ماحول کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ یہاں آ کر ایسا لگتا تھا جیسے ہم لوگ کسی قید خانے میں بند ہو چکے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے کی ہم دونوں کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، وہ بھی دادی کی مرضی سے طے ہوتا تھا۔ ہم لوگ واپس جانا چاہتے تھے، مگر ابو راضی نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں آ کر ہم لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہاں آ کر کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ امی کا میکہ بھی ان کے لیے کھلا نہیں تھا، ورنہ شاید اگر آج امی کا میکہ ان کے لیے کھلا ہوتا تو امی اپنے سسرال میں اس قدر کمزور نہ ہوتی۔ جس کا بھی دل کرتا وہ امی کو ڈھیروں باتیں سنا کر چلا جاتا تھا، کیونکہ اب سب کو ہی پتا تھا کہ ابو کبھی بھی امی کی حمایت میں نہیں بولیں گے۔ ابو کو ہمیشہ سے ہی امی کی غلطی لگتی تھی اور دادی اور پھپھو صحیح لگتی تھیں۔ امی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور وہ کسی بھی صورت یہاں میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ امی کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے کہ وہ میری زندگی کو خراب نہیں ہونے دیں گی، جبکہ ابو کے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ میرا رشتہ پھپھو نے دیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی ساری باتیں مانتے تھے، اور اب جب پھپھو نے میرا رشتہ دیا تھا
تو انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں دن رات لڑائیاں رہنے لگی تھیں۔ پھپھو اپنی بات منوانا بہت اچھے سے جانتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں امی کی ایک نہیں چلے گی۔ یوں جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ میں خود بھی پھپھو کی بیٹے سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بڑے شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرا آئیڈیل بھی پڑھا لکھا تھا، جس کے سنگ میں اپنی زندگی کے پل خوبصورت طریقے سے بتا سکوں۔ مگر یہاں تو میری جس سے شادی کی جا رہی تھی، وہ تو پڑھائی کے نام سے بالکل ہی نابلد تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی جس میں وہ سارا دن بیٹھتا تھا، مگر ابو کے سامنے کچھ بھی بولنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، امی اور ابو کے درمیان لڑائیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ امی کا کہنا تھا کہ ابو اپنی ضد اور انا میں آ کر میری زندگی خراب کر رہے ہیں، جبکہ ابو کا ماننا تھا کہ امی نے ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا ہے، کبھی ان کا اور سسرالی رشتہ داروں کا مان نہیں دیکھا۔ دن بہ دن امی ابو کی لڑائیاں زور پکڑتی جا رہی تھیں، اور اس سب میں دادی بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ بجائے ابو کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے، وہ ابو کے غصے کو اور بھی زیادہ ہوا دیتی تھیں، اور ابو سے یہی کہتی تھی کہ تیری بیوی تجھ سے نہیں سنبھل رہی ہے تو چھوڑ دے سے۔ میں دادی کی یہ بات سن کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ دادی اس عمر میں بھی چاہتی تھی کہ ابو اور امی کی طلاق ہو جائے، اور شاید اسی بات پر رکھ کر دادی امی کو طلاق دلوا دیتی۔ دادی تو جوان بچوں کا بھی خیال نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن موقع پا کر میں نے امی سے کہا کہ امی آپ اس معاملے میں اپنی ضد چھوڑ دیں، کیونکہ جو دادی چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ میری بات سن کر امی نے دکھی نظروں سے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے ابو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تمہاری دادی اور پھپھو نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہے، انہیں میں ہی غلط نظر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امی کے لہجے میں صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ مجھے امی کی اس حالت پر افسوس ہوا۔ میں نے اپنے آنسو پیتے ہوئے امی سے کہا کہ امی آپ ابو کی بات مان لیں، کیونکہ دادی اور پھپھو اپنی بات منوانے میں ہر حد تک جائیں گی۔ امی نے میری بات سن کر کہا کہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں وہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیں گے، مگر میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے دیکھتی رہوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آسمان کی جانب دیکھا۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے چاروں سمت پھیلتا جا رہا تھا۔ ایسے میں پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ یکدم ہی بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر میں نے کمال مہارت سے وہ آنسو چھپا لیے اور وہاں سے اٹھتے ہوئے امی سے کہا کہ اگر آپ نے ابو کی بات نہیں مانی تو ابو آپ کو طلاق دے دیں گے، اس لیے اب آپ اس معاملے میں اپنی ضد چھوڑ دیں۔ اور امی کو دم بخود چھوڑ کر وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی رکے ہوئے آنسو ایک تواتر کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں، جس کی زندگی کے بارے میں اتنا اہم فیصلہ ہو رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس گھر میں وہی ہو رہا تھا جو دادی کی مرضی تھی، اور دادی ہمیشہ سے ہی امی سے خار کھاتی آئی تھیں، اور اب اسی بات کا بدلہ وہ مجھ سے نکال رہی تھیں۔ ابا نے دادی کی مرضی کے خلاف امی سے شادی کی تھی، اور اب اس بات کا خمیازہ امی کو ان کی اولاد کی پوری زندگی میں بھگتنا تھا، جبکہ دادی یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ میرا اور ان کے نواسے کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ انگوٹھا چھاپ تھا اور میں پڑھی لکھی تھی، مگر کوئی اس بات کو سوچ تک نہیں رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے امی نے اس معاملے میں ابو سے لڑنا جھگڑنا ختم کر دیا، کیونکہ امی بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ دادی جو سوچتی ہیں وہ کروا کے ہی رہتی ہیں، اور امی اس عمر میں طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہتی تھیں، کیونکہ اس گھر کے سوا امی کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو بے حد خوش تھے کہ آخر کار انہوں نے امی سے یہ بات منوا ہی لی اور امی کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ میں دن رات روتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے مستقبل میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر جانب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا ہے۔ ان حالات میں بالکل کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان حالات میں میں بالکل ہی نا امید ہو چکی تھی اور خود کو فق کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس عمر میں امی کو میری وجہ سے طلاق ہو، کیونکہ امی کو طلاق دے کر ابو پھر بھی میری شادی اسی سے کر دیتے۔ اسی لیے میں نے اپنی زبان کو سینا مناسب سمجھا اور شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی، کیونکہ روک کر بھی مجھے شادی کرنی ہی تھی،
اسی لیے اپنا تماشا بنانے سے بہتر میں نے یہی سمجھا کہ میں خاموشی سے ابو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دوں اور ابو کی نام نہاد انا کو تسکین پہنچا دوں، اور اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں اپنی پھپھو کے گھر ہی آئی تھی، مگر یہاں کر مجھے اس قدر اجنبیت کا احساس ہوتا تھا کہ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ سب سے پہلے پھپھو نے میری امی سے ملنے پر مجھ پر پابندی لگا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں اپنے گھر اپنی امی سے ملنے جاؤں گی تو وہ سسرال والوں کے خلاف میرے کان بھر دیں گی۔ جبھی شادی کے بعد پھپھو نے مجھے صرف ایک بار ہی امی کے گھر بھیجا۔ اگلی بار جب میں نے امی سے ملنے کا کہا تو مجھے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا اور میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ مجھ پر اس گھر میں لگائی گئی پہلی پابندی تھی۔ امی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ابو اب تک اپنی پرانی سوچ کو اپنائے ہوئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتے تھے۔ میں یہاں آ کر خود کو بے حد اکیلا محسوس کر رہی تھی، جبکہ پھپھو ہر دوسرے تیسرے دن دادی سے ملنے چلی جاتی تھیں اور مجھے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھیں۔ میں دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ میری شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی مجھ سے زبردستی شادی کی گئی ہو۔ شادی کے شروع دنوں میں وہ مجھ سے یوں دور بھاگتا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا شوہر کئی دن تک کمرے میں نہیں آتا تھا اور کمرے میں چند دنوں کی دلہن اس کی راہ تکتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں نے شادی کر ہی لی ہے تو میں اس شادی کو دل سے نبھاؤں گی، مگر میرا شوہر مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، اور اگر وہ مجھ سے بات کرتا تو اس کا انداز لیا دیا رہتا تھا۔ میں اس کی ایک نظر کے لیے ترستی رہتی تھی، مگر وہ مجھ سے یوں انجان تھا کہ جیسے اس گھر میں میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ میں اگر اس سے بات بھی کرتی تو وہ مجھے جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتا تھا۔ شادی کے شروع میں ہی اسے پھپھو نے سمجھا دیا تھا کہ مجھے زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو اس نے پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ اگر مجھ سے کوئی بات بھی کرتا تو اس کے لہجے میں میرے لیے بس رو بھی ہوتا تھا۔ تنہائی مجھے گھن کی طرح کھانے لگی تھی، اور اس گھر میں کوئی بھی مجھ سے بات کرنے والا موجود نہیں تھا۔ پھپھو سے بات کرتی تو ان کی زبان پر ہر وقت میرے لیے بس تانے ہی ہوتے تھے۔ وہ مجھے میری ماں کے تانے دیتی رہتی تھیں۔ میں سوچا کرتی تھی کہ جب وہ میری امی کو پسند نہیں کرتی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں کر دی ہے، مگر اس بات کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا۔ مگر یہ بات مجھے جلد ہی سمجھ آ گئی تھی کہ پھپھو نے میری امی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کی، ورنہ انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے میری حیثیت واضح کر دی تھی اور مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے پھپھو کی بات نہیں مانی تو وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا، اور وہ اس معاملے میں میری کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ ان کی بات سنی تھی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھپھو مجھ سے پورا دن گھر کے کام کرواتی تھیں، اور اگر کوئی کام میں ان کی مرضی کے مطابق نہ کروں تو وہ مجھے اس قدر باتیں سناتی اور کوسنے دیتی تھیں کہ میں گھنٹوں روتی رہتی تھی، مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ امی کیوں میری شادی کے اس قدر خلاف تھیں، کیونکہ امی کو پھپھو کی عادت کا بخوبی علم تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری تھی میں بھی ویسی ہی زندگی گزاروں۔ مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میری شادی اسی گھر میں ہوگی اور میں اپنی پوری زندگی رلتے ہوئے گزاروں گی۔ میرا شوہر بہت ہی سطحی ذہنیت کا آدمی تھا، جو اپنی ماں کے حکم کے بغیر کمرے میں بھی نہیں آتا تھا۔ ان حالات میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ میں اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری بات سننے والا کوئی موجود نہیں تھا، اور جس جگہ میں رہ رہی تھی ان لوگوں کو میرے وجود سے چڑ سی تھی۔ ان حالات میں سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ گھنٹوں بیٹھی سوچتی رہتی تھی۔ میں آزاد ماحول میں پلی بڑی تھی، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، مگر اب مجھ پر اس قدر پابندیاں لگا دی گئی تھی کہ مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو یاد کر کے دن رات روتی رہتی تھی، مگر کسی کو بھی میری حالت پر ترس نہیں آتا تھا۔ آج مجھے اپنی ماں کے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ماں تو کئی سالوں سے اپنے ماں باپ سے نہیں ملی تھی، جانے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ابو نے بھی ایک بار بھی پلٹ کر میری کوئی خبر نہیں لی۔ انہیں اپنی بہن پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ مجھے ان کے حوالے کر کے خود سکون سے بیٹھ گئے، اور میں یہاں رونے کے لیے اکیلی رہ گئی۔
میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کس طرح سے یہاں سے چلی جاؤں. بس مارے باندھے یہاں رہ رہی تھی، کیونکہ اپنی وجہ سے میں اپنی ماں کو بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. سسرال میں بالکل ہی عجیب ماحول تھا. میں زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھی، مگر میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے مجھے اس بات پر زور دیتی تھی کہ میں ان کے ساتھ ان کے پیر کے پاس چلوں. مجھے ان کی بات سن کر بے حد حیرت ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ میری طبیعت کی خرابی بڑھتی ہی جا رہی تھی. جب بھی میں پھپھو سے کہتی کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں تو وہ مجھے یہی کہتی کہ کل میرے ساتھ پیر کے پاس چلنا. میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ان کو انکار کر دیتی. اس طرح ایک دن میری طبیعت بے حد خراب تھی. مجھے بار بار چکر آ رہے تھے، بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا. ایسے میں پورے گھر کا کام میرے سر پر پڑا تھا. میں نے پھپھو سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میرے منہ سے یہ سنتے ہی انہوں نے مجھے سخت سنانی شروع کر دی اور مجھ سے کہا کہ تم گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو. ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری طبیعت واقعی خراب ہے. مگر انہوں نے میری بات سن کر سر جھٹک دیا اور طنزیہ لہجے میں مجھ سے کہا کہ خوب جانتی ہوں میں تمہارے اور تمہاری اماں کے ڈرامے، یہ سب کسی اور کو دکھانا. پھپھو کی بات سن کر میں بے ساختہ رونے لگی تھی، کیونکہ پہلے ہی میری طبیعت خراب تھی. اوپر سے پھپھو کی باتیں دل دکھانے والی تھیں. مجھے روتا دیکھ کر پھپھو نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ پیر کے پاس چلو، وہاں جا کر ٹھیک ہو جاؤ گی. میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی. رات میں جب میرا شوہر گھر آیا تو پھپھو نے اس سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ میرے اوپر بری طرح سے بگڑ گیا اور مجھ سے سختی سے کہا، جب امی تمہیں اتنے دن سے پیر کے پاس جانے کو کہہ رہی ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ اس بات میں اتنا چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے. پھر سنبھل کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، میری طبیعت خراب ہے تو پیر اس میں کیا کرے گا؟ مجھے آپ ڈاکٹر کے پاس لے چلیں. میرے منہ کی یہ بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ میں تبھی اپنی ماں کو منع کر رہا تھا کہ میری شادی تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے نہ کروائیں، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور تم جیسی لڑکی کو میرے پلے باندھ دیا. پھپھو بھی باہر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھیں. فوراً سے کمرے میں داخل ہو گئیں اور مجھے اس بات کے کوسنے دینے لگیں کہ پڑھنے لکھنے نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، جو ان کے پیر کے بارے میں بدتمیزی سے بات کر رہی ہوں، جبکہ میں نے اپنی دانش میں بالکل ٹھیک بات کی تھی. مگر ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھانا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ وہ لوگ میری کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اگلے دن میری ساس مجھے زبردستی پیر کے آستانے پر لے گئی. وہاں گئی تو عجیب ہی ماحول میری نظروں نے دیکھا تھا. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے تھے. وہاں کئی طرح کے مرد و زن موجود تھے. وہاں کوئی کسی کونے میں بیٹھا جھوم رہا تھا تو کوئی ہوش و خرچ سے بیگانہ چلچلاتی دھوپ میں پڑا تھا. وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے اپنے اندر گھٹن سی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر یہاں کچھ بھی کہہ کر میں اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی. جبھی خاموشی سے پھپھو کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. وہ مختلف راہداریاں طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں. لوگ زمین پر بیٹھے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. وہاں کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. سب ہی اپنی اپنی پریشانیوں میں گم تھے. ایسے میں بس سر جھکائے چلتی چلی جا رہی تھی. میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی پیر کے آستانے کو دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے میں کسی مزار پر یا درگاہ تک نہیں گئی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ابھی مجھے اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا. میری سانس ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئیں. وہاں عورتیں زمین پر بیٹھی اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھیں. پھپھو نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ. میں نے ایک نظر مٹی بھری فرش کی جانب دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی، کیونکہ اب کھڑے رہنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی. پھپھو مجھے سخت دھوپ میں 1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں تک لے کر آئی تھی. اسی وجہ سے مجھ میں ہمت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی. میں زمین پر بیٹھی تو میری چادر بھی مٹی میں ہو گئی. یکدم ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. شادی سے پہلے میں کس قدر نفاست پسند تھی، اس سوچ نے میرا دل دکھ سے بھر دیا تھا. اور اب میں ہوں کہ مٹی کے بیچ بیٹھی تھی. میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، میری چادر گردآلود ہو گئی تھی، مگر وہاں پرواہ ہی کسے تھی. میری ماں نے مجھے کس قدر پیار سے رکھا تھا اور آج میں یوں رول رہی تھی. مجھے اس لمحے خود پر بے انتہا ترس آیا تھا. آنکھوں میں آئی نمی اب آنسوؤں میں بدلنے لگی تھی.
میں نے فوراً ہی پلکیں جھپک کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا، یہاں تک کہ آنسوؤں کی کڑواہٹ میرے حلق میں گھل گئی تھی۔ اس لمحے میں نے جانا کہ زندگی کس قدر تلخ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم سے ہماری جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ جب میں اپنی ساس کے ساتھ پیر کے سامنے گئی تو اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا اور کچھ پڑھ کر میرے اوپر دم کر دیا اور میری ساس سے کہا کہ اسے ہر ہفتے پابندی سے لاؤ۔ اس دن تو ہم گھر آ گئے، مگر اگلی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اس پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کافی وقت تک تو میں اپنی ساس کو ٹالتی رہی اور اس پیر کے پاس نہیں گئی۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا، یہاں تک کہ میں درد سے دوری ہو گئی۔ پھپھو کو تو مجھے پیر کے پاس لے جانے کا موقع مل گیا تھا اور وہ مجھے زبردستی پیر کے پاس لے گئیں۔ پیر نے پھپھو کو بہت ڈانٹا اور پھپھو سے کہا کہ جب میں نے اس لڑکی کو ہر ہفتے یہاں لانے کو کہا تھا تو تم اسے کیوں نہیں لے کر آئیں؟ یہ سن کر پھپھو نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ میں نے سر جھکا دیا اور پھپھو پیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ پیر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے گھبرا کر پھپھو کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ فوراً آ جاؤ۔ میں جھجکتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور پیر کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو پیر نے میرا اوپر سے نیچے تک بہت اچھے سے جائزہ لیا۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کہاں درد ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ پیر نے میرے پیٹ پر ایک جگہ ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں درد ہے؟ اس کی اس حرکت سے میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے اپنی ساس کو دیکھا، مگر وہ اس طرح سے مطمئن بیٹھی تھی جیسے ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پیر ابھی تک میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیر کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانا چاہا تو میری ساس نے فوراً گھور کر میری جانب دیکھا۔ میں وہیں رک گئی اور بے بسی سے پیر کی جانب دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا، کیونکہ یہ سب میرے لیے بہت ہی عجیب تھا اور اس سے پہلی بار میرا سامنا ہو رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسے نہیں چھوا تھا۔ پیر کے جب خلیص ہاتھوں نے میرے وجود کو چھوا تو مجھے اپنا وجود ناپاک محسوس ہوا۔ پیر نے میری سانس سے کہا تھا کہ اب مجھے روز اس کے پاس جانا ہوگا۔ یہ سن کر میری سانسیں رک گئی تھیں، کیونکہ روز ہی مجھے سب برداشت کرنا پڑتا۔ پورے راستے اپنے آنسو پیتے ہوئے گھر آئی تھی، کیونکہ آج مجھے اس گھر میں شادی کرنے کے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ گھر آ کر میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جی بھر کر روئی، یہاں تک کہ روتے روتے میری ہچکیاں بن گئیں، مگر میرے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ وہ دن میں نے جیسے تیسے کر کے گزار دیا۔ مجھے خود اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اگلے دن میری ساس میرے سر پر سوار ہو گئیں کہ مجھے ہر حال میں اس پیر کے پاس جانا ہے۔ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ پیر کے پاس چلی گئی۔ جب ہم پیر کے آستانے پر پہنچے تو پیر نے مجھے دوائی دی، جسے کھا کر ہی مجھے بے انتہا چکر آنے لگے اور نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں وہیں سو گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو میری ساس میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے اس بات کی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی ہیں، ورنہ یہاں تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ پیر کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ وہاں جو بھی عورت آتی پیر اس کے ساتھ یہی سب کرتا، اور ان عورتوں کو یہ سب برا بھی نہیں لگتا تھا۔ شاید وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی۔ اب روز ہی میری ساس مجھے پیر کے آستانے لے کر جاتی اور وہ مجھے کوئی دوائی دیتا جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی اور میں وہیں سو جاتی، مگر میری حصیں ہلکی ہلکی بیدار ہوتی تھیں۔ میں بخوبی اپنے آس پاس ہونے والی ساری باتوں کو سن سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا اطمینان رہتا تھا کہ پھپھو مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی ہیں، بلکہ جب تک مجھے ہوش نہیں آ جاتا وہ وہیں میرے سرہانے بیٹھی رہتی ہیں۔ ایک ہفتے تک لگاتار مجھے اس پیر کے پاس جانا پڑا۔ ایک ہفتے بعد میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کہیں بھی جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات مان کر آرام سے بیٹھ گئی، کیونکہ اب تک میں ان کی ساری باتیں بنا چوچرا مانتی آئی تھی، اور ویسے بھی میں ایک ہفتے تک اس پیر کے پاس جاتی رہی تھی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اب میں کبھی بھی اس پیر کے پاس نہیں جاؤں گی، ورنہ میں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ کبھی بھی میری ساس کا دھیان بھٹک سکتا تھا، کیونکہ کئی بار مجھے غنودگی میں آوازیں آتی تھیں۔ وہ لوگ کئی بار میری ساس کو کمرے سے باہر جانے کا کہتے تھے، مگر وہ ان کی ایک نہیں سنتی تھی اور میرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔
میں تو ہوش و خورش سے بیگانہ پڑی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے خود ہی احتیاط کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اس خبر سے مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ میری ساس دبے لفظوں میں بولنے لگی تھی کہ ابھی تک میں نے انہیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی، اور مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی کہ وہ کہیں مجھے دوبارہ سے اس پیر کے پاس نہ لے جائیں۔ میں ہرگز بھی دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ اس بار وہ آسانی سے راضی ہو گئیں اور مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے بھی کہا کہ میں حاملہ ہوں اور میری کچھ ضروری ٹیسٹ کیے۔ گھر آ کر میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر وقت تو جیسے کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ شام میں میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے خوشی خوشی رپورٹ دکھائی۔ خوشی کی خبر سنتے ہی اس کے چہرے کے زاویے بدل گئے۔ اس نے خون خوار نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں آنکھوں میں امید لیے اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی میری طرح ہی اس بات سے بے حد خوش ہوگا، مگر اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے رپورٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ میں اس کے رویے پر حیران تھی۔ وہ غصے کے مارے پاگل ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سختی سے میرا بازو دبوچ لیا اور مجھ سے کہا کہ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو۔ میں حیران نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے۔ شور کی آواز سن کر پھپھو بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے اسی وقت میری امی ابو کو فون کر کے گھر بلایا۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے آئے تھے۔ امی ابو کے آتے کے ساتھ ہی میرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر ان کی طرف دھکیلا اور ان سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں، میرے گھر میں اس جیسی بد کردار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیران تھی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے سب کے سامنے ایسی بات کہی جسے سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے کہا کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں، تو پھر یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں پل بھر میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ ابو نے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ اس پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور ابو سے کہا کہ ایک حکیم نے بتایا تھا۔ ابو نے کہا کہ ہو سکتا ہے حکیم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ویسے بھی حکیم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکیں۔ مگر وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ امی ابو مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے، مگر ابو نے اس پر زور دینا شروع کر دیا وہ ان کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو دکھا دے۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر راضی ہوا اور ابو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، مگر ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے شکر ادا کیا، ورنہ مجھ پر بد کردار ہونے کا داغ لگ رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اب میں ان لوگوں میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اتنے عرصے میں جو کچھ میں نے برداشت کیا تھا اس نے میری صحت کو بری طرح سے متاثر کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے امی ابو سے کہا تھا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میری حالت ایسی ہے۔ امی بھی مجھے اس گھر میں واپس نہیں بھیجنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہ بھی جانتی تھیں کہ میں وہاں کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوں گی۔ میرے شوہر نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی، مگر میرا دل اس سے بالکل ہی خراب ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا۔ میں کافی عرصے تک اپنے ماں باپ کے گھر رہی تھی۔ میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا، جسے پا کر میں بے حد خوش تھی۔ ایک دن پھپھو آ کر میرے پیروں میں گر گئیں اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ واپس چلوں، وہ مجھے کبھی تنگ نہیں کریں گی۔ ابو نے بھی پھپھو کو سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ پیار و محبت سے رہیں۔ میں اس شرط پر ان کے ساتھ جانے پر راضی ہوئی کہ وہ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے بالکل بھی نہیں روکیں۔ پھپھو نے فوراً ہی میری بات مان لی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بس کسی طرح ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ فضول کی انا دکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر سامنے والا خود کو بدلنے کا وعدہ کر رہا ہے تو مجھے بھی تھوڑا جھک جانا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری ماں نے مجھے دوبارہ سے بھاری دل کے ساتھ رخصت کر دیا، مگر اس بار پھپھو اور میرے شوہر کا دونوں کا رویہ میرے ساتھ بدلا ہوا تھا۔ آج میرا شوہر مجھ سے بے حد پیار کرتا ہے اور میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتا، جبکہ پھپھو میری بیٹی کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتی ہیں۔ آج میں اپنے گھر میں خوش اور مگن ہوں۔
میرے امی ابو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور میں بھی ان سے ملنے جاتی رہتی ہوں۔ آج میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر میں نے سوچا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کو خوب پڑھاؤں گی اور اسے کسی مقام پر پہنچاؤں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔